بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کستوری کے ٹیلوں پر بٹھائے گا۔ وہ تین کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے پہلا جو شخص ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ، وہ انسان جس نے رب کی رضا کے لیے، رب کے حصول کے لیے قرآن پڑھا، قرآن یاد کر لیا، قرآن کو پڑھ لیا، پھر کچھ لوگوں کی جماعت کرائی، تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی امامت کا فریضہ سر انجام دیتا رہا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اسے جنت کے اس ٹیلے پر بٹھایا جائے گا جہاں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، یعنی وہ ٹیلا کستوری کا ہوگا۔ دوسرا جو خوش نصیب ہے وہ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل الاذان فی المسجد، وہ انسان جس نے مسجد میں اذان دی، رب کی رضا کے لیے، رب کے حصول کے لیے، اس نے مسجد میں اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا، تو میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو بھی اللہ کل قیامت والے دن کستوری کے ٹیلوں پر بٹھائے گا۔ تیسرا شخص جس کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جسے رب نے رزق دیا اور رزق اور دولت نے اس بندے کو مست نہیں کیا، اس بندے کو آخرت سے غافل نہیں کیا، وہ فکر آخرت اس انسان میں موجود رہی، یعنی اس کے پاس مال تھا، دولت تھی، رزق تھا، سارا کچھ تھا، ساری نعمتیں اللہ نے اس کو دی تھیں، لیکن اس نعمتوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہوا، اس کے دل میں خوف بھی ہے، فکر آخرت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شریعت مطہرہ سے اس نے ہٹ کر اپنی زندگی کو نہیں گزارا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو گزارا، مال بھی خرچ کیا تو اللہ کے حکم سے، اور اگر بچوں کی بھی تربیت کی تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کی، یعنی جتنے بھی عمل ہیں اس نے سارے کے سارے ہی آخرت سے ڈر کر، اس دن سے ڈر کر جب نفس نفسی کا عالم ہوگا تو اس سے ڈر کر اس نے یہ سارے عمل کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اس کو بھی جنت میں جو کستوری کا ٹیلا ہوگا اس کے اوپر اس کو بٹھایا جائے گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے ان بندوں کے لیے جو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مؤذن ہیں، اذان دیتے ہیں، یا ان کو رزق دیا ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا کوئی مقام چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت انہیں کستوری کے ٹیلوں پر بٹھا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے قدم جتنے بھی اٹھیں اللہ کے ذکر کی طرف اٹھیں، نیک کام کی طرف اٹھیں، اپنی زندگیوں میں ہمیں نمازوں کو داخل کرنا چاہیے، شریعت مطہرات کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔